انسان نے ہمیشہ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا نظر آیا تو اس نے سوچا کہ یہ خدا ہے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ جیسا کہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ سورج کی وجہ سے ان کی سبزیاں پکتی ہیں، ان کی فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس لیے وہ ایک خدا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کئی دن بارش ہوتی رہتی اور سورج نہ نکلتا تو انہیں لگتا کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہے، اور پھر وہ اسے منانے کے لیے انسانوں کی قربانی کرتے اور بلی دیتے تاکہ ان کا روٹھا ہوا خدا ان کے پاس واپس آ جائے۔ اسکینڈینیویا، جسے آج کل ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، وہاں لوگ سمندر کی پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ سمندر انہیں مچھلیاں دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں، اس لیے وہ ایک خدا ہے۔ اسی طرح اگر سمندر میں طوفان آ جاتا اور لوگوں کو ڈر ہوتا کہ سمندر ان کی بستی کو تباہ کر دے گا تو وہ سمندر کو منانے کے لیے الگ الگ پریکٹسز کرتے جس میں انسانوں کی قربانی بھی شامل ہوتی۔ اب ایسے دور میں اگر کوئی سائنس کی اور لاجک کی بات کرتا تو اسے مار دیا جاتا۔ دوستو، جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ The knowledge gained through observations and experimentations is called science، یعنی کہ ایسا علم جو چیزوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے اور انہیں آبزرو کر کے آئے، اس نالج کو سائنس کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو کسی بھی چیز کی پوجا کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی کرے یا سورج کی یا کسی اور چیز کی، وہ آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس کے خدا پر ریسرچ کریں یا ایکسپیریمنٹ کریں۔ ہسٹری میں بہت سارے لوگ صرف اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں خدا نہیں ہیں۔ 399 BCE، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 399 سال پہلے، ایک آدمی تھا سوکریٹیز، جسے اردو میں سقراط کہا جاتا ہے۔ اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا صرف اس لیے کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ کو لگتا تھا کہ وہ آدمی نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے، یعنی وہ یوتھ کو یہ سکھا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں خدا نہیں ہیں۔ وہ سائنس، لاجک اور ریزن کی بات کرتا تھا، اس لیے وہ مارا گیا۔ پرانے وقتوں میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں خدا کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ بادشاہ کا خدا سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ بادشاہ کو منع کرنے کا مطلب ہے خدا کو منع کرنا۔ اس لیے اگر کوئی بادشاہ کوئی بات کہتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے منع کرنے کی۔ لیکن کچھ لوگ آئے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ مارے گئے یا شہر سے نکال دیے گئے۔ اب ایسے ماحول میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سائنس یا لاجک یا ریزن کی بات کرتا۔ ہر طرف اندھیر نگری چوپٹ راج تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر لوگوں نے سائنس کو ایکسیپٹ کیسے کیا اور کیسے یہ دنیا آج کی ماڈرن ورلڈ بنی؟ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گریکس یعنی یونانی لوگ نالج میں دنیا میں سب سے آگے تھے۔ سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نئے نئے فلسفے دریافت کیے۔ اب یہ ذہین لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو گئے اور نئے آنے والے لوگوں نے ان کی فلسفیز کو آگے نہیں بڑھایا، اس لیے علم کا سلسلہ تھم گیا۔ دوستو، اس دور کو انگریزی زبان میں ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، یعنی ایسا دور جب ہر طرف اندھیرا تھا۔ کہانی اچانک سے بدلتی ہے 610 CE میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 610 سال بعد۔ ایک علاقہ جسے عرب کہا جاتا ہے، وہاں ایک آدمی تھا جسے لوگ محبت کرتے تھے۔ اچانک لوگوں نے اس آدمی سے نفرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس آدمی نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ اصل میں خدا نہیں ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے جب آہستہ آہستہ ان کی بات ماننا شروع کی تو انہیں ریئلائز ہوا کہ وہ واقعی جن چیزوں کی پوجا کر رہے تھے وہ صرف عام سی چیزیں تھیں، کیونکہ وہ اب سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور قرآن پر یقین رکھتے تھے، اور قرآن میں بھی انہیں یہ بات بار بار بتائی گئی کہ اپنے ارد گرد چیزوں پر غور کرو، یعنی ان پر ریسرچ کرو۔ اس لیے وہ لوگ جو عام سی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ اب انہیں ریئلائز ہو گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان پر ریسرچ شروع کر دی۔ عرب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ گریکس نالج میں سب سے آگے تھے، اس لیے انہوں نے گریک جو کتابیں تھیں ان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا اور گریک نالج کو بیس بنا کر آگے ریسرچ شروع کر دی۔ 762 AD، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 762 سال بعد ایک عباسی خلیفہ آیا جس کا نام تھا المنصور۔ اس نے بغداد شہر آباد کیا۔ وہ نالج کا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ اس نے شہر میں ایک رصد گاہ قائم کی، یعنی لیبورٹری۔ اس کے علاوہ ایک بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم بنایا۔ اس نے سارے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ علم کو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہے، اسے ٹرانسلیٹ کریں عربی میں، کیونکہ اس وقت کاغذ کم ہوتا تھا جس کی وجہ سے کتابیں مہنگی تھیں۔ تو المنصور نے عام لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں کاغذ بنانا شروع کریں تاکہ سرکار ان سے وہ کاغذ خرید سکے اور کتابیں بنا سکے۔ دوستو، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 10ویں صدی میں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری تھی جو اسپین میں تھی،
वहाँ पर 4 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं, और इसके दूसरी तरफ यूरोप में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जो कैंटरबरी में थी, वहाँ सिर्फ 1800 किताबें थीं। जो मुसलमानों के पास किताबें थीं उसमें से बहुत कम ऐसी किताबें थीं जो दूसरी ज़ुबानों से ट्रांसलेट की गई थीं। बाकी सारी किताबें मुसलमानों ने अपनी रिसर्च करके नई चीज़ों पर लिखी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो पुराने फिलोसफर्स थे उन्होंने सिर्फ थ्योरीज लिखी थी, जबकि ये मुसलमान थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों, साइंटिफिक मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है, और जो थ्योरी है वो सिर्फ एक बंदे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये मुसलमान थे जिन्होंने चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और उन्हें साइंटिफिक फैक्ट बनाया। जैसे अबुल कासिम अल ज़हरावी ने दुनिया की पहली सर्जरी की किताब लिखी, और जिसके अंदर इमेजेस भी बनाई गई थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जाबिर बिन हयान ने पहली केमिस्ट्री की किताब लिखी। अल ख्वारिज़मी ने ज़मीन का सर्कमफेरेंस और रेडियस फाइंड किया। अब हैरत की बात है, ये सारे काम तब हो रहे थे जब बाकी दुनिया में कोई समुंदर की पूजा कर रहा था, कोई सूरज की, और कोई बारिश ना होने पर रेन डांस करता था। वो कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल है, यानी हर चीज़ जो ऊपर जाती है उसने कभी ना कभी नीचे ज़रूर गिरना होता है। तो अरबों के साथ भी यही हुआ। अरब लोग आहिस्ता आहिस्ता करप्ट हो गए और आपस में लड़ाइयों में उलझ गए। और इसके अलावा जो मंगोल्स थे उन्होंने अरबों पे हमला कर दिया, उनकी लाइब्रेरीज तबाह कर दी, किताबें जला दी। और सबसे बड़ी बात क्रूसेड्स, यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान 100 साला जंग। जब 100 सालों तक मुसलमानों का क्रिश्चियंस के साथ इंटरेक्शन रहा तो क्रिश्चियंस को ये बात समझ आई कि मुसलमानों के पास इल्म का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है। तो उन्होंने अरबी में लिखी हुई किताबों को वापस अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। मंगोल्स तो बिल्कुल वहशी दरिंदे थे, उन्हें तो ना इल्म का पता था और ना उन्हें पता था कि किताब क्या होती है। ये क्रिश्चियंस थे जिन्होंने इस बात को समझा कि अगर ये नॉलेज उनके पास आ जाए तो ये नॉलेज उनको फ़ायदा दे सकता है। जब क्रिश्चियंस के हाथ ये किताबें लगीं तो उनके पास 1000 साल पुराना नॉलेज भी आया, और जो मुसलमानों का न्यू साइंटिफिक नॉलेज था वो भी आया। लेकिन मुसलमान अपनी लापरवाही की वजह से इल्म से पीछे हटते गए और क्रिश्चियंस आगे बढ़ते गए। दोस्तों, क्रिश्चियंस का ये जो दौर है इसे रेनेसांस कहा जाता है, यानी रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये उनका गोल्डन एज है जिसमें उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। बहुत सारे इंग्लिश स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर मुसलमानों का इंटरेक्शन मगरबी दुनिया के साथ ना होता तो मगरबी दुनिया को कभी साइंस का पता ना चलता। दोस्तों, ये जो न्यू नॉलेज था जिसे साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है, इसे साइंस का नाम तो मगरबी दुनिया ने दिया, लेकिन ये साइंटिफिक नॉलेज उन्होंने अरबों से लिया था। और अरब लोग इस साइंटिफिक नॉलेज तक सिर्फ तब पहुंच सके जब उन्होंने आम सी चीज़ों को खुदा मानना छोड़ दिया और उन पर रिसर्च शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।